رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چونکہ آیت نمبر 35 میں زخرف یعنی سونے کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور دور اس کا تقریباً اپنی ساتھی صورتوں حوامیم کے ساتھ ہی متصل دکھائی دیتا ہے، یعنی مکے کا متوسط سے لے کے تقریباً آخری دور کے قریب تر، اور مرکزی مضمون اس کا توحید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے جانے والے مشرکین کی طرف سے الزامات اور اشکالات۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حروف مقطعات۔ روشن کتاب کی قسم کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم عقل کرو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس موجود ہے جو کہ بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ تو اللہ پاک منافقین کو براہ راست خطاب کر رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں نصیحت کرنے سے باز رہیں صرف اس وجہ سے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، اور تم سے پہلے لوگوں پہ بھی بہت سے پیغمبر بھیجے گئے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے تو ہم نے جو ان میں سے سخت زور والے تھے ان کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر چکی ہے۔ پھر مختلف سوالات کرتے ہیں کہ ان سے پوچھو سوالیہ انداز میں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اور زمین کو بچھونا کس نے بنایا، تمہارے لیے رستے بنایا، آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، تمام قسم کے حیوانات کا بنانا، اور کشتیاں اور چوپائے تمہارے لیے مسخر کرنا تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ چڑھو، جب بیٹھو تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما لہ مقرنین۔ یہ ایک سواری کی دعا ساتھ بتائی گئی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کر دی، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جو کہ زیور میں پالی جائے اور جھگڑے کے وقت بات بھی نہ کر سکے، تو اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ تو پھر ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تھا ہم اس کو نہ پوچھتے، یہ تو صرف اٹکل پچو ہی کر رہے ہیں، یا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی تھی تو یہ اس کی سند پکڑتے ہیں، بلکہ مختلف قسم کی بہانے بازیاں یہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اے نبی تم سے پہلے بھی جو انبیاء کو بستیوں کی طرف بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے اسی قسم کی ہی باتیں کی تھی کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی روش پہ ہی رہیں گے، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں جو تمہارے باپ دادا کی روش سے بہتر ہو، زیادہ ہدایت والا ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا۔ اگلی رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جس وقت اعلان برات کرتے ہیں اپنی قوم سے کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، ہاں اسی ذات کا میں پیروکار ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی راستہ دکھائے گا، اور یہی بات وہ کلمہ باقیہ کے طور پہ اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے۔ اور پھر کفار مکہ کے مزید مطالبات اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن دو بڑی بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو کیا یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، یا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم چنیں اپنی رسالت کے لیے موضوع؟ اور رسالت تو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کسبی نہیں بلکہ وہبی ہوتی ہے، یہ کسی شخص کی کمائی اس کی محنت کی وجہ سے نہیں دی جاتی بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی انکار کرنے والے بن جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں بھی، اور ان کے دروازے اور تخت بھی، اور خوب سونے کی بھی چیزیں بناتے، لیکن کیا ہوتا کہ سب لوگ پھر ایک ہی امت بن جاتے۔ تو ہمارا پھر جو اصل مقصد ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آزمائش کا، وہ مفقود ہو جاتا۔ لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے پاس متقیوں کے لیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ ان کو روکتے ہیں اس کی راہ سے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو خود ہی افسوس کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے شرکاء کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔
پھر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے رہے ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم تمہیں وفات دے کے اٹھا لیں تو ہم تو ان سے انتقام لے کے ہی رہیں گے، یا تمہاری زندگی میں وہ عذاب دکھانے تو اس پہ بھی ہم قدرت رکھتے ہیں، بس آپ جو وحی کی اسے مضبوط پکڑے رکھیں، اور یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے۔ آگے پھر اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم جتنی بھی نشانیاں ہم ان کے پہ بھیجتے وہ اس سے ہنسی کرتے رہے، اور اس سے بڑی ایک کے بعد دوسری ہم بڑی نشانی دکھاتے رہے، لیکن ان کا یہی رویہ رہا، پھر آخر ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ اور فرعون جو تھا وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی ہر دھرمی میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ اے میری قوم، تم دیکھتے نہیں یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، سب میری ہیں، میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے، اور اگر یہ نبی ہوتا تو اس پہ سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے جاتے یا فرشتے جمع ہو کے اس کے ساتھ پرے باندھے آ جاتے۔ خرچ اس نے خود بھی بہکا اور اس نے اپنی قوم کی بھی عقل مار دی۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا جب انہوں نے ہمیں خفا کیا، اور ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا، پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم کہنے لگی کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو مثال بیان کی وہ تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیتے ہیں کہ بے شک ان پہ شک نہ کرو اور میری اطاعت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاودہ توحید کی دعوت دی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ لیکن وہ گروہ جو تھے کتنے ہی فرقے بن گئے، اور وہ ظالم لوگ اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے درد دینے والے عذاب کی خرابی سے ہی دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام پرہیزگار آپس میں دوست ہوں گے، لیکن باقی تمام جو دوست ہیں وہ ایک دشمن بن جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور داخل ہو جاؤ جنت میں، اس پہ سونے کی پرچوں اور پیالیوں کا ان پہ دور چلایا جائے گا، وہاں جو چیز چاہے گا، جو ان کی آنکھوں کو اور دل کو اچھا لگے گا وہ دیا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت جس کے تم مالک بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، جبکہ جہنمی جو ہوں گے وہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے، جو ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی کوئی امید ہوگی، اس میں نا امید ہو کے رہ جائیں گے۔ وہ اپنے جو دوزخ کا دروغہ سے کہیں گے کہ ہمیں موت دے دو اے مالک، اس کا نام مالک ہوگا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں ہی پڑے رہیں گے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں آسمان و زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے، بس ان کو فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس انسان سے وعدہ کیا گیا وہ اس کو دیکھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، برکت والا وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت آسمان و زمین کے جو اس کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کی طرف منسوب ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ پیغمبر کا یہ قول اللہ پاک نقل فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی، فاصفح عنہم وقل سلام، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہیں سلام، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔